آج یہاں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 3 4 عدالتیں جو ہیں یہاں تشریف لے آئی ہیں. میرے خیال میں اڈیالہ جیل میں ہی عدالتوں کو منتقل کر دینا چاہیے. اگر اس طرح سے آپ ججز یہاں آنا شروع کر دیں تو پھر انصاف کی تو تضحیق اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اور ہمارے وکلاء کے ساتھ بھی جو مشقت لی جا رہی ہے ہمیں، ایک طرف ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ایک طرف ہم ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، ایک طرف ہم جیل میں آ کر پیش ہوتے ہیں. مغرب تک جو ہے، صبح سے لے کر مغرب تک ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے ہمارے سے مشقت لیتے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہمیں بھی شاید اسی طرح سزا دی جا رہی ہے. تو یہ بالکل میں نے عرض کیا جج صاحبان کو کہ جی اس طرح کا ظلم نہ کریں. آج تک ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر ہم نے الیکشنز میں بھی لڑنا ہے. الیکشنز میں آیا چاہتے ہیں، باہر کے کل الیکشن سے اس پہ بھی چھٹی نہ ملی. پھر جنرل الیکشنز جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں. کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے ہمیں. تو یہ باہر کے آج جو تھے وہ جج صاحب، ایک تو آئے جو عدت والی تھی اس میں آئے، ایک سائفر والے، اور ایک تیسرے جج صاحب جو ہے نیب کورٹ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ والے محمد بشیر صاحب تھے. ان کے توشہ خانہ کا کیس تھا اور وہ 3 ساڑھے 3 بجے شروعات ہوئی اور ابھی جا کے وہ جو ہے وہ رحیم اللہ خان جو ہے ایک ڈپٹی کونسل جنرل جو یو اے ای میں پاکستانی تھا، وہ تشریف لائے تھے وہاں سے، اور اس کا جزوی بیان ہوا ہے. بقیہ کے لیے کل 12 بجے کے بعد کا وقت دیا گیا ہے. 2 اور گواہان آئے ہوئے ہیں. اس پر آج سے حاصل جرح کی گئی ہے. اس کا بیان یہ تھا کہ میں نے تو صرف جو ہے تصدیق کی ہے ایک بیان الفی کی، اور جو انہوں نے تخمینہ کروایا تھا ایک پرائیویٹ دکان سے جا کر فوٹو دکھا کر زیورات کا توشہ خانے کے، تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے جہاں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اوریجنل جب تک زیور نہیں لائیں گے اس کا تخمینہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک میعاد مانگی تھی کہ اتنی سے میعاد سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ایمرجنسی ہے، اور ایمرجنسی کی بنیاد پر یعنی وہ ایک وچ ہنٹنگ شروع کر دی، اور اپنی من پسند ایک ایمبیسی کے بندے کو جو ترین صاحب کا رشتہ دار بھی تھا اس کو بھیج کر، اور انہوں نے جو ہے تخمینہ لگوایا جو آسمانوں سے چھو رہا تھا تخمینہ. وہ سب جعلی کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ کوئی ملک اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ اس میں کہ ملک میں جا کر آپ دکانیں پھرتے رہیں اور دکانوں سے آپ تخمینے لگواتے رہیں. میوچول اسسٹنس کی جو بات ہوئی تھی کہ 2 ملکوں کے درمیان ہو، تو وہ میوچول اسسٹنس بھی سرکاری سطح پر ہوتا ہے. وہ کسی ذاتی طور پر دکانوں میں جا کے چھان بین کر کے آپ اپنی من پسند دکان یا دکاندار سے آپ قیمت کے تخمینہ تصویریں دیکھ کر نہیں لگوا سکتے. تو یہ اگر اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح کا توشہ خانہ کا مقدمہ ہے. مجھے مماثلت ملی اس کی جب بے نظیر بھٹو کے ہم کیسز کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ایک ہار کی تصویر دکھائی گئی، اور سوئٹزرلینڈ کے ایک جو ہے اس وقت کے اکاؤنٹیبلٹی جج، وہ مرحوم فوت ہو گئے ہائی کورٹ کے جج صاحب، انہوں نے بھیجا تھا ایک کمیشن بنا کر، اور اس کمیشن میں وہاں جا کر جو ہے اس تصویر دکھا کر اس دکاندار سے پوچھا تھا کہ یہ تمہاری خرید کردہ ہے. تو یہ اس طرح کے مذاق نیب جو ہے یہ کرتی رہتی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آج یہاں کی کارروائی ہے. سپریم کورٹ کی کارروائی میں ہم نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے. آپ کے حکم کی وجہ سے یہ ہمارے سے 230 ممبران جو مستورات ہیں خواتین اور جو اقلیتی ہیں، 230 ممبرز کو آپ نے ہمارے سے چھین لیا ہے. اور پھر ہمارے 11:30 بجے رات کو آپ نے جا کے فیصلہ کیا. اس وقت آپ نے ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے
छीन लिया, और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को एक कन्फ्यूजन में क्रिएट कर दी गई है और हमें पार्लियामान से बाहर कर दिया है। तो हमें क्या इंसाफ की तवक्को मिल सकती है आपसे? और हम अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रजू करेंगे। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। हम 25 करोड़ अवाम के पास जा रहे हैं, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे, फील्ड को भी आपने छीन लिया। तो हमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या इंसाफ मुयसर आएगा? सो हमने वो कहा कि हम नालिश जो है इसको अब मज़ीद नहीं चला सकते, आपसे अदम एतमाद का इजहार करके हमने वो वापस ले लिया। अब हम 25 करोड़ अवाम के पास जाएंगे और अवाम का गम और गुस्सा और ज़्यादा इससे बढ़ गया है, और हमारे जो फहरिस्त जाएगी कैंडिडेट्स की, जिस पर इमरान खान का मोहर लगेगी, वही जीतेगा। और आप देखेंगे कि 2/3 से ज़्यादा हमारे ही कामयाब होंगे, MNAs और MPAs इंशाअल्लाह। और ये तमाम तर इनकी जितनी ही भी साजिशें हैं, इनकी साजिशें दफन होंगी, क्योंकि मैंने यही अर्ज़ किया कि खुदारा ये फ़ैसला भी उसी बदनुमा फ़ैसलों की तरह तारीख़ में गिना जाएगा जिस तरह बाकी के फ़ैसलों ने मुल्क को तबाहाली की तरफ धकेला है। आपकी जमहूरियत को भी नस्लें जो है इस पे नुकसान पहुँचेगा, वो उसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी। सो इसलिए हमने बांगे दोहल सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया कि अदालत ये जो है ये आपका जो इदारा है जिसका फरीज़ा है इलेक्शन शफाफ करवाने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इंतहाई बुग़्ज़ और इना से भरा हुआ है। इसलिए कि ये यहाँ आकर इन्होंने इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म लगाया जेल में। कभी सुना है दुनिया के किसी मुल्क में कि ये एक आईनी इदारा जो है जेल में चल कर जाए एक शख्स के लिए फ़र्द जुर्म लगाना? फिर आपने इमरान खान को आपने कंप्लेंट करके सज़ा करवाई, और आज आप उसकी पैरवी जो है पाकिस्तान पैरवी कर रहा है। तो ऐसे में और फिर हमसे हमारा निशान छीन लिया गया। ये दरअसल निशान PTI का नहीं छीना गया है बल्ला, बल्कि ये 25 करोड़ अवाम को उनके जो हक के राय दही है उसको छीना गया है, और ये बार बार मैंने यही अर्ज़ किया है। तो इसलिए हमें ये यकीन है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को जिसको भी खान हाथ रखेगा, जिसको भी खान फहरिस्त देगा, इंशाअल्लाह उसे कामयाब कराएंगे, और पाकिस्तान को हम अवाम को उनके हकूक़ दिलाएंगे इंशाअल्लाह, और हकीकी आज़ादी दिलाएंगे।